انشاءاللہ ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ ہی پیچھے ہٹے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنی بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکین کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد، جس عذاب کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو کہ اگر اسلام قبول نہ کیا تو فلاں عذاب نازل ہو جائے گا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا رب ہم پہ وہ عذاب نازل کیوں نہیں فرماتا؟ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اللہ کی شان نہیں کہ آپ کسی قوم کے اندر ہوں اور رب اس قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ لوح محفوظ کے اندر ان پر عذاب آنے کا وقت لکھا ہے کہ اے محبوب، ان سے فرما دیں کہ جب تمہارا معین وقت آ جائے گا تو پھر تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب ان کا معین وقت آیا تو پھر بدر کے اندر تقریباً 313 صحابہ کرام علیہم رضوان سے 1500 یہ کفار جو تھے وہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ جب ان کا معین وقت آیا تو پھر ایک ایک کر کے جو ہے سارے کے سارے یہ تباہ ہو چکے تھے۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی گروہ اپنی مدت سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا۔ اس معین وقت سے کوئی نہ آگے بڑھے گا اور نہ ہی کوئی پیچھے ہٹ سکے گا۔ یہی معاملہ ہماری موت کا ہے، جس کی موت جہاں پر لکھی ہے، جتنی زندگی لکھی ہے اتنی عمر اس نے پا کر دنیا سے جانا ہے، نہ تو ایک سیکنڈ کے لیے ہماری زندگی آگے جا سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ جتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری لکھی ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ہمیں موت بھی آ جائے گی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پہلی آیات میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ مکہ کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی طرف مجنون کی نسبت کرتے تھے۔ مجنون جس کو ہمارے ہاں پاگل کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں تو جو ان کی عقل میں نہ آئے وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام سے جب یہ قرآن کریم سنتے تھے، غیب کی خبریں حضور ان کے سامنے بیان فرماتے تھے، قیامت کے احوال، قبر کے احوال، تو یہ ساری کی ساری چیزیں سن کر یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ یہی حال مکے کے مشرکین کا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کریم کی حقانیت، قیامت کے وقوع کی خبر دی، یہ ان کے لیے نہایت ہی عجیب انگیز تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں، اسی طرح توحید اور قرآن کریم کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔
نیز بطور تمسخر یعنی مذاق مسخری کے طور پر بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے تھے، اور انجان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بھرپور یہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ نبی پاک سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرعون نے کہا کہ بے شک تمہارا یہ رسول تمہاری طرف جو بھیجا گیا ضرور نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے فرمایا کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندوں کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح علیہ السلام کو جھڑکایا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے یہ کہا۔ تو ایک تو ان آیات بینات کے اندر آپ علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اے محبوب یہ آپ کی طرف جو جنون کی نسبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام اس پر غمگین نہ ہوں کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہر ایک نبی کی طرف اس کی قوم نے جنون کی نسبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔